بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت أخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان فرماتے ہوئے کچھ نعمتیں ایسی مرحمت فرمائیں، نصیب فرمائیں جن کا تعلق رمضان المبارک کے ساتھ ہے۔ رمضان المبارک کے اندر اس امت کے لیے سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ نعمت صرف رمضان کے ساتھ ہے۔ رمضان المبارک کے اندر نفلوں کا اجر و ثواب بڑھا کر فرائض کے برابر اور فرائض کا اجر و ثواب بڑھا کر 70 گناہ کر دیا جاتا ہے۔ اس نعمت کا تعلق صرف رمضان المبارک کے ساتھ ہے۔ رمضان المبارک کے ہر روز افطاری کے وقت اللہ پاک ایسے 10 لاکھ آدمیوں کی بخشش فرماتے ہیں جن کے لیے جہنم لکھی جا چکی تھی، اور جو جمعے کا دن آتا ہے تو ہر گھنٹے کے اندر 10 لاکھ بندوں کی بخشش ہوتی ہے، اور جو آخری روزہ افطار کیا جاتا ہے اس وقت اللہ پاک پورے رمضان المبارک میں جتنے بندوں کی بخشش کی اس ایک گھڑی میں اس کے برابر اللہ پاک اتنے لاکھوں کے حساب سے بخشش فرماتے ہیں۔ اس نعمت کا تعلق صرف رمضان المبارک کے ساتھ ہے۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتی ہیں کہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی اللہ پاک جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور اللہ پاک کی طرف سے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس نعمت کا تعلق بھی صرف رمضان المبارک کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑی نعمت اللہ پاک نے رمضان المبارک کے اعتبار سے صرف اس امت کو نصیب فرمائی، وہ ہے لیلۃ القدر کا عطا فرمایا جانا۔ رسول پاک علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا کہ آپ کی امت کی عمریں 60-70 سال کے درمیان میں ہیں، بہت کم ہوں گے جن کی عمر اس سے بڑھے گی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔
آپ کے دل کے اندر بے چینی پیدا ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کی اتنی تھوڑی تھوڑی عمریں ہوں گی، ان میں سے اگر کوئی آدمی رات دن عبادت کرنا بھی چاہے گا تو گزشتہ امت کے بہت سے افراد سے پیچھے رہ جائے گا۔ اس لیے کہ ایسے ایسے بندے دنیا کے اندر آئے ہیں جنہوں نے 100 سال تک عبادت کی ہے اور ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ میری امت کی عمریں تو بہت تھوڑی ہیں، اگر ان میں سے کوئی عبادت کرنا بھی چاہے، ہر وقت سجدے میں سر رکھنا بھی چاہے، ہر وقت روزہ رکھنا بھی چاہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کی طرف متوجہ بھی ہو جائے، عمر اتنی تھوڑی ہے کہ آخر کتنے کی عبادت کر لے گا۔ اس اعتبار سے تو میری امت بہت پیچھے رہ جائے گی۔ رسول پاک علیہ السلام کی دلداری کے لیے اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کا تحفہ نصیب فرمایا اور فرمایا کہ ایسی رات ہم آپ کو دیتے ہیں کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ 1000 مہینوں کے 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کتنا بڑھ کر یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو بہرحال لیلۃ القدر ایک ایسی نعمت ہے جس کا تعلق رمضان المبارک کے ساتھ ہے۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں چند اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ قدر کا معنی ہے مقام اور مرتبے کا، چونکہ یہ رات بہت مقام اور مرتبے والی ہے، بڑی بزرگی اور عزت والی رات ہے، لہٰذا اللہ رب العزت نے اس رات کا نام لیلۃ القدر تجویز فرمایا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس رات کے اندر قضاء اور قدر یعنی تقدیری فیصلے جو اللہ پاک ہر بندے کے بارے میں اس کے پیدا ہونے سے پہلے کر چکے ہیں، لوح محفوظ اللہ پاک نے اس کو اس وقت لکھ دیا تھا جب کہ آسمان و زمین کے پیدا ہونے میں ابھی 50,000 سال باقی تھے۔ 50,000 سال کے بعد اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اس سے پہلے لوح محفوظ کو لکھ دیا اور اس کے اندر سب کچھ لکھ دیا، اللہ پاک کے علم میں ہے، لکھا ہوا ہے۔ لیکن اس رات کے اندر اللہ پاک وہ 1 سال کا لکھا ہوا فرشتوں کے سپرد فرما دیتے ہیں۔ اسی کو فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ پاک کے جتنے معاملات ہیں وہ فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ قضاء اور قدر فیصلے اس کا علم فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ قدر کا معنی ہے مقام اور مرتبے کا۔ اس رات کے اندر اللہ پاک کی طرف سے فرشتوں کو بندوں کے مقام اور مرتبے کی خبر دی جاتی ہے۔ عام طور پر فرشتے کسی عبادت کرنے والے کو دیکھ کر اس کو نیک سمجھتے ہیں کہ نیک آدمی ہے۔ عام طور پر کسی کو دنیا کے کاموں میں مصروف دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا دار ہے۔ لیکن بہت سے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ عبادت کی صورت تو ہے، عبادت نہیں ہے۔ بہت سے بندے ایسے ہوتے ہیں بظاہر دنیا دار نظر آتے ہیں، دل اللہ کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ اس رات کے اندر اللہ پاک بندوں کے مقام اور مرتبے کی خبر بھی فرشتوں کو دے دیتے ہیں کہ فلاں آدمی جس کو تم بہت نیک سمجھتے تھے اتنا بڑا نیک نہیں ہے، عبادت تو کر رہا تھا لیکن ریاکاری سے کر رہا تھا، اس لیے کہ ریاکاری کا علم فرشتوں کو نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کس کو راضی کرنے کے لیے لگا ہوا ہے فرشتے نہیں جانتے۔ اللہ پاک اس رات کے اندر فرشتوں کو خبردار کر دیتے ہیں کہ فلاں فلاں بندے نے جو دین کا کام کیا ہے، بظاہر دین کا کام تھا لیکن وہ دین نہیں تھا، وہ اس کی دنیا داری تھی۔ فلاں آدمی نے جو بظاہر دنیا داری کا کام کیا وہ دنیا داری نہیں تھی، وہ اس کی دین داری تھی۔ اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور چوتھا قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ قدر کا ایک معنی تنگی کا بھی ہے۔ اس رات کے اندر فرشتے اتنی کثرت سے اترتے ہیں زمین پر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس کی تفسیر کے اندر مفسرین فرماتے ہیں کہ فرشتے جتنے بھی ہیں،
خواہ وہ 7ویں آسمان پر ہوں، 6 پر ہوں، 5ویں پر ہوں، 4 پر ہوں، 3 پر ہوں، 2 پر ہوں، آسمان دنیا پر ہوں، وہ سارے کے سارے فرشتے نزول کرتے ہیں، زمین پر اتر آتے ہیں اس رات کے اندر، جن کے اترنے کی وجہ سے زمین کے اندر فرشتوں کے لیے تنگی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا قول مفسرین کا یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا تک جتنے فرشتے ہیں، سدرۃ المنتہا کے بعد جتنے فرشتے ہیں وہ نہیں نازل ہوتے، وہ اوپر ہی رہتے ہیں، حاملین عرش، عرش کو اٹھانے والے جو سدرۃ المنتہا سے اوپر ہیں وہ فرشتے وہیں رہتے ہیں۔ باقی فرشتے جو سدرۃ المنتہا تک ہیں وہ سارے کے سارے اس رات کے اندر نزول کرتے ہیں، زمین پر آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ رات اللہ پاک نے بطور نعمت کے، بطور انعام کے اس امت کو نصیب فرمائی۔ ابھی جو خطبے کے اندر حدیث پڑھی گئی ہے، اس حدیث پاک کے اندر حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول پاک علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ کے پاس آئے، نیت آنے کی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلانا چاہتے تھے کہ لیلۃ القدر کس رات میں ہے، کون سی رات میں لیلۃ القدر ہے، کس رات کی عبادت کرو، کس رات کو جاگو، کس رات کی عظمت ہے، کس رات کا مرتبہ ہے۔ یہ باتیں بتانے کے لیے رسول پاک علیہ السلام نکلے ہیں، اور صحابہ کے پاس جب تشریف لائے، راستے میں دیکھا کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس پہنچے ہیں اور فرمایا خرجت اخبرکم بلیلۃ القدر فتلاحا فلان و فلان فرفعت، میں آیا تو اس لیے تھا کہ تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں خبر دے دوں کہ کس رات میں ہے لیلۃ القدر، لیکن جب میں نے راستے میں دیکھا کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے، فلاں فلاں آدمی، ان کی لڑائی ہو رہی تھی، لہٰذا ان کے جھگڑنے کی وجہ سے اللہ پاک نے میرے سینے سے جو اس کو متعین طریقے سے مجھے بتا دیا گیا، اللہ پاک نے اس کو اٹھا لیا۔ اتنی بڑی خیر سے جو رسول پاک علیہ السلام کی تشریف آوری کا سبب تھی، آپ بتانا چاہتے تھے، اس لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کی تعیین کو ختم فرما دیا۔ آپس کا لڑائی جھگڑا، آپس کا اختلاف، آپس کا انتشار، آپس میں ایک دوسرے سے دوری اختیار کرنا، یہ شریعت اسلامیہ کے اندر بہت ہی مبغوض ہے، بہت ہی اس کی برائی کو بیان کیا گیا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا، انتشار پیدا نہ کرنا۔ ایک جگہ فرماتے ہیں ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اے مسلمانوں سب کے سب مل کر پورے دین پر چل پڑنا، آپس میں اختلاف پیدا نہ کرنا۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، دیکھو تم سے پہلے 2 امتیں آئی تھیں، ایک یہود اور ایک نصارہ کی امت، ان کا ستیہ ناس اس لیے ہوا ہے، یہ ہدایت سے دور اس لیے ہوئے ہیں، ان کو اللہ کی نگاہ سے گرانے کا سبب یہ بنا ہے کہ یہ لوگ آپس میں لڑ پڑے، انہوں نے اختلاف پیدا کر دیا، انہوں نے دین کے اندر ٹولیاں بنا لی، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، تم ایسا نہ کرنا۔ کہیں فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین جیسا کام بھی نہ کرنا، اس لیے کہ مشرکین کا کام یہ ہے کہ وہ بھی آپس میں لڑتے جھگڑتے بہت ہیں۔ قرآن پاک کی مختلف آیات شریفہ کو اگر دیکھا جائے تو یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ ملتی ہے کہ شریعت اسلامیہ میں آپس کا اختلاف کتنی بری نظر سے دیکھا گیا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، دیکھو آپس میں لڑائی نہ کرنا، اگر تم نے آپس میں لڑائی جھگڑا شروع کیا تو کیا ہوگا، تمہارے پاؤں پھسل جائیں گے۔ کیا مطلب تمہارے پاؤں پھسل جائیں گے؟ دین پر بھی باقی نہیں رہ سکتے، کتنی ہی تسبیحیں پڑھتے رہو، دین سے پھسل جاؤ گے، دین ہاتھ سے نکل جائے گا۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور آپس میں اختلاف کو نہ چھوڑا تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری طاقت اور قوت ختم ہو جائے گی۔
اللہ پاک کی جو مدد ہے اجتماعی طور پر، وہ مدد رک جاتی ہے اس امت سے جو امت آپس میں لڑتی جھگڑتی ہے۔ ایک آیت شریفہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ جو لوگ دین کے اندر انتشار پیدا کریں آپ ان سے لا تعلقی کا اعلان فرما دیں۔ اللہ نے مدد روک لی، رسول پاک علیہ السلام تعلق ختم فرماتے ہیں ان بندوں کے ساتھ جن کا کام ہی لڑنا ہے، جن کا کام ہی جھگڑنا ہے، جن کا کام ہی امت کو توڑنا ہے، جن کا کام ہی امت کے اندر انتشار پیدا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے نبی کو حکم فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لست منہم فی شیء، آپ اعلان فرما دیجئے ایسے لوگوں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ آج اگر امت مسلمہ کو دیکھا جائے تو شاید یہ ایک ایسا مسئلہ ہے آپس میں اتفاق، ہر آدمی اس پر متفق ہے کہ آپس میں اتفاق ہونا چاہیے، بلکہ مسلمان نہیں غیر مسلم بھی یہ کہتے ہیں کہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ چھوٹا بھی یہ کہتا ہے، بڑا بھی یہ کہتا ہے، نیک بھی یہ کہتا ہے، بد بھی یہ کہتا ہے۔ دنیا کا ہر بندہ اس مسئلے میں متفق ہے کہ آپس میں اتفاق ہونا چاہیے، لیکن جب ہم اس کا نتیجہ دیکھتے ہیں تو ہر اتفاق کا نتیجہ اختلاف نظر آتا ہے۔ کچھ بندے اٹھتے ہیں اتفاق کی نیت سے، پھر وہ آپس میں بھی لڑ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ ہر اتفاق کے نتیجے میں بے اتفاقی نظر آتی ہے، ہر اتفاق کے نعرے میں بے اتفاقی نظر آتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ آج کی اس مختصر سی مجلس کے اندر ایک بہت ہی اہم قسم کا نقطہ سمجھنے کی کوشش فرمائیے، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن پاک کے اندر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپس کا اختلاف بہت مذموم، بہت اللہ کے ہاں برا۔ رسول پاک علیہ السلام کی احادیث طیبہ کو دیکھتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ آپس میں لڑنے جھگڑنے والے بہت زیادہ مبغوض نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام کی عظمت اور شان کو قرآن میں دیکھتے ہیں تو عجیب ایک باب نظر آتا ہے۔ وہ نعمتیں جو انبیاء اولو العزم من الرسل، بڑے بڑے اللہ کے رسول اللہ کے سامنے درخواستیں دعائیں کر کے مانگتے رہے، اللہ پاک نے رسول پاک علیہ السلام کا مرتبہ اتنا اونچا رکھا ہے کہ بغیر مانگے وہ نعمتیں دی ہیں۔ آدم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ بخشش کر دے، اگر بخشش نہ کی تو میں گھاٹے میں ہو جاؤں گا۔ اور رسول پاک علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، بغیر مانگے ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سب معاف کر دیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام درخواست کرتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ میرے دل کو کھول دے، اور رسول پاک علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے دل کو کھول دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما۔ اور رسول پاک علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان تو بہت اونچی، آپ پر ایمان لانے والوں کو بھی ہم ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھیں گے۔ سب نے مانگا تو ملا، اور رسول پاک علیہ السلام کو بن مانگے سب سے زیادہ ملا۔ یہ آپ کا مقام اور مرتبہ قرآن میں بہت نظر آتا ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہے، رسول پاک علیہ السلام کی ایک خواہش ایسی تھی جو بڑی شدید قسم کی خواہش تھی، بار بار رسول پاک علیہ السلام اس خواہش کا اظہار بھی فرما دیا کرتے تھے، لیکن وہ خواہش آپ کی پوری نہیں کی گئی۔ کون سی خواہش تھی؟ رسول پاک علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ ایک بندہ بھی دنیا میں ایسا نہ ہو جو ایمان کو قبول نہ کرے، سب کے سب ایمان والے بن جائیں، سب کے سب جہنم سے بچ جائیں، سب کے سب جنت میں جانے والے بن جائیں۔ ایک دفعہ نہیں، رسول پاک علیہ السلام نے اپنی اس خواہش کو بارہا اللہ کے سامنے رکھا، اور اللہ پاک
اس کے جواب میں یہی فرماتے رہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اپنے آپ کو گھلائی دیتے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، ختم کر دیں گے کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ اگر زبردستی مسلمان بنانا ہوتا میں ایسی ایک آیت ان کے اوپر نازل کر دیتا، ان کی گردنیں جھک جاتی۔ میں زبردستی بنانا ہوتا تو میں ان سب کو ناک رگڑ کر مسلمان بنا دیتا۔ میرا نظام یہ نہیں ہے، زبردستی میں نے نہیں مسلمان بنانا کسی کو۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ہم چاہتے تو ہر ایک کو ہدایت دے دیتے، نہیں دینی میں نے ہدایت ہر ایک کو۔ اگر میں چاہتا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ چاہتے تو ساری انسانیت کو مجبور کر کے ان کو ہدایت پر لے آتے۔ جیسے سورج خدا کی نافرمانی نہیں کر سکتا، جیسے چاند اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، جیسے ملائکہ خدا کی نافرمانی نہیں کر سکتے، ایک ایک بندے کو میں ایسا بنا دیتا کہ اگر وہ چاہے بھی تو خدا کی نافرمانی اس سے نہ ہو۔ میں ایسا کر سکتا تھا، میں چاہتا تو کر دیتا۔ آپ کی یہ خواہش یقیناً ہے، لیکن یہ ہمارے نظام کے خلاف ہے، آپ کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ کہیں فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ ہم نے آپ کو تو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ خوشخبریاں سناتے رہیے، آپ ڈراتے رہیے، باقی ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ کس نے مانا کس نے نہیں مانا، یہ ہمارا کام ہے۔ یہ فرما دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہتے تو ہیں کہ سب کو ہدایت مل جائے، لیکن جس کو آپ چاہیں اس کو ہدایت ملے، یہ ہمارا نظام نہیں ہے۔ قرآن میں غور کرتے ہیں تو یہ چیز بہت واضح ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ایسا، ہر نعمت جو نبیوں کو مانگنے کے بعد ملی ہے، سرکار کو بن مانگے سب سے زیادہ ملی ہے۔ لیکن یہ خواہش رسول پاک علیہ السلام کی کہ سارے کے سارے اسلام میں آ جائیں، اللہ نے پوری نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی طرف چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگا اللہ نے دیا، جو مانگا اللہ نے دیا، جو نہیں مانگا اس کے دینے کا وعدہ فرمایا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بغیر دعا کے اللہ نے فرمایا ہم آپ کو اتنا دے دیں گے، اتنا دے دیں گے، اتنا دے دیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خوش کر دیں گے۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کی شان اور عظمت ہے۔ لیکن یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا سجدہ کیا، سجدے سے سر اٹھایا۔ صحابہ فرمانے لگے یا رسول اللہ بہت لمبا سجدہ کیا، بڑی لمبی نماز پڑھی۔ فرمایا یہ خوف اور شوق کی نماز تھی، اور اس نماز کے اندر میں نے اللہ سے 3 دعائیں مانگی تھیں۔ ایک میں نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ میری امت پر ایسا عذاب نہ بھیجنا جو ساری امت کو ختم کر دے، اللہ نے قبول فرما لی۔ میں نے دعا مانگی کہ اے اللہ ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو سب کو مٹا دے اور سب کو ختم کر دے، اللہ نے قبول فرما لی۔ میں نے دعا مانگی کہ اے اللہ میری امت آپس میں نہ لڑے، اللہ نے یہ قبول نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات کو دیکھتے ہیں تو یہ خواہش کہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں، اس کو پورا نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو دیکھتے ہیں تو یہ دعا رسول پاک علیہ السلام کی پوری نہیں فرمائی گئی کہ آپس میں اختلاف نہ ہو۔ رسول پاک علیہ السلام یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں اذا وضع السیف فی امتی لم یرفع عنہا الی یوم القیامہ، آپس میں جڑ کر چلتے رہنا، اس لیے کہ جس دن میری امت میں آپس میں تلوار نکل آئی پھر قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر اس امت کے اندر بڑے فتنے پیدا ہوئے۔ سب سے پہلے مانعین زکوٰۃ کا فتنہ آیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے ختم ہو گیا۔ اس کے بعد خوارج کا فتنہ آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے ختم ہو گیا۔
اس کے بعد حدیث پاک گھڑنے کا موضوع حدیثوں کا ایک فتنہ آیا، محدثین کی محنت سے ختم ہو گیا۔ اس کے بعد خلق قرآن کا فتنہ آیا، امام احمد بن حنبل کی قربانیوں سے ختم ہو گیا۔ ہر زمانے کے اندر فتنے آتے رہے۔ ماضی قریب کے اندر ہندوستان میں دین الہی کا اکبر کا فتنہ آیا، اللہ پاک نے صلحاء کی محنت سے ختم کر دیا۔ یہ ایک فتنہ ایسا ہے، آپس میں تلوار کا نکل آنا، آپس میں ایک دوسرے کے گریبان کا پکڑ لینا، یہ فتنہ ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے اس سے بچنا، اس لیے کہ ایک دفعہ شروع ہوگا تو پھر قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو دیکھتے ہیں تو دعا ایسی ہے جو یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کو دیکھتے ہیں تو یہ خبر ایسی ہے کہ قیامت تک آپس کا اختلاف باقی رہنا ہے، ختم نہیں ہونا۔ اب ہم جیسا آدمی بظاہر حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ قرآن کو دیکھیں تو قرآن کہتا ہے کہ لڑائی کے قریب نہ جاؤ، آپس کا اختلاف بہت بری چیز ہے، اس سے بچ کر رہو۔ رسول پاک علیہ السلام کی دعا کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ باقی رہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قیامت تک آپس کی لڑائی جھگڑے باقی رہنے ہیں۔ اے اللہ، ہم جائیں تو کہاں جائیں، کریں تو کیا کریں؟ اس بات کو، اس نقطے کو سمجھنا ہے، اور اس نقطے کو سمجھنے سے پہلے اس امت میں چوتھی صدی کے اندر ایک مصیبت آئی تھی، اس کو سامنے رکھیں۔ ابو طاہر قرمطی ایک بہت بڑا بدبخت آدمی تھا۔ اس نے حاجیوں کو لوٹنا شروع کیا، ہزاروں حاجیوں کو قتل کیا، ان کے مالوں کو لوٹا۔ اخیر میں پھر وہ ایک دفعہ اپنے لشکر کو لے کر بیت اللہ کے اندر آ گیا۔ یوم الترویہ 8 ذی الحجہ، جس دن حاجی احرام باندھ کر منا چلے جاتے ہیں، اس دن یہ مکہ کے اندر پہنچا، اور اس دن اس نے احرام باندھ کر جو طواف کر کے اور سعی کرنے کے بعد منا جایا کرتے ہیں، 1700 حاجیوں کو اس نے شہید کیا، اور 1700 حاجیوں کو شہید کرنے کے بعد ان کی لاشوں کو زمزم کے کنویں میں ڈال دیا، اور اس کے بعد شراب منگوا کر بیت اللہ کے قریب کھڑے ہو کر شراب پی، پھر بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنی خدائی کا دعویٰ کیا۔ یہ ساری بے حیائیاں، بدبختیاں کرتا رہا، پھر حجر اسود کو اکھاڑا اور اس کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ 10 سال بغیر حجر اسود کے بیت اللہ رہا، یہ سب کچھ کیا۔ جب یہ سب کچھ کرتا رہا اور اللہ پاک کی ڈھیل تھی کہ کرتا چلا جا رہا ہے، کرتا ہے خدائی کا دعویٰ، خدا کے گھر میں کھڑے ہو کر رہا ہے اور اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک کی ڈھیل تھی۔ یہ سب کچھ کرتے ہوئے جب 1700 حاجیوں کو بھی شہید کر دیا تو کھڑے ہو کر یہ اعلان کرنے لگا کہ اے لوگوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تم تو قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہو، من دخلہ کان آمینا، جو بیت اللہ کے اندر داخل ہو جائے اس کو امن ہے۔ کہاں ہے تمہاری یہ آیت؟ امن ہوتا تو کوئی حاجی قتل نہ ہوتا، امن ہوتا تو میں شراب نہ پی سکتا۔ یہاں میں نے حاجیوں کا ڈھیر لگا دیا ہے اور ان کی لاشوں سے کنویں کو بھر دیا ہے۔ یہ تمہارا قرآن جو کہتا ہے کہ من دخلہ کان آمنا، کیا مطلب ہوا اس کا؟ ایک مسلمان آگے بڑھا، حالانکہ وہ سب کو قتل کرتا چلا جا رہا تھا، عام آدمی مسلمان آگے بڑھا اور جا کر اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر کھینچی اور چلا کر اس کو کہا کہ او بدبخت، قرآن کی آیت کا مطلب وہ نہیں ہے جو تو سمجھتا ہے۔ قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہے من دخلہ کان آمنا، اللہ کا حرم بڑی عزت کی جگہ ہے، جو یہاں آ جائے ساری دنیا کے مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے امن کا انتظام کریں۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی تھپڑ مارے گا تو تھپڑ لگے گا نہیں، ہاتھ رک جائے گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بیت اللہ کے اندر کوئی بندہ کھڑے ہو کر کسی کو گالی نکالنا چاہے گا تو اس کی زبان رک جائے گی، یہ نہیں ہے مطلب۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی کی جیب کاٹنا چاہے گا تو اس کا ہاتھ نہیں چلے گا۔ امن کی جگہ کا مطلب یہ ہے من دخلہ کان آمنا، جو آدمی اللہ کے حرم میں آ جائے، ساری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو امن دے، اس کے امن کا انتظام کرے، اس کی جان کی حفاظت کریں، اس کے مال کی حفاظت کریں، اس کی عزت کی حفاظت کریں، اس کی آبرو کی حفاظت کریں، اس لیے کہ یہ مقدس جگہ کے اندر پہنچ گیا۔ یہ ہے آیت شریفہ کا مطلب۔ جو بدبخت تو سمجھتا ہے وہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں جو کوئی آدمی آ کر ظلم ہی نہ کر سکے۔ اس واقعے کو سامنے رکھ کر
اب ان ساری باتوں کو جو ابھی عرض کی گئی ہیں، قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن سخت وعید کے ساتھ اور مذمت کے ساتھ اعلان کرتا ہے کہ آپس کا انتشار کرنے والے ایسے ہیں جو اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اور آپس کے انتشار والے ایسے ہیں کہ نبی کو حکم ہے ان سے لا تعلقی کا اعلان کریں۔ آپس کا انتشار کرنا تمہاری طاقت اور قوت کو ختم کرنے کا سبب ہے۔ قرآن کو دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں ملتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو باقی رہنا ہے، اختلاف تو چلتے رہنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، اس بات کو سمجھیے۔ جیسے من دخلہ کان آمنا، میں نے کیا کرنا ہے، میری ذمہ داری یہ ہے کہ حرم میں آنے والے کو میں امن دوں، میں اس کی عزت کو بچاؤں، میں اس کے مال کو بچاؤں، میں اس کی آبرو کی حفاظت کروں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے میری ذمہ داری ہے کہ میں مسلمان کے ساتھ لڑائی نہ کروں۔ لڑائیاں ہوں گی، قیامت تک ہوں گی، بدبخت ایسے آتے رہیں گے جیسے کفر قیامت تک چلے گا، اسی طریقے سے لڑائی اختلافات چلیں گے۔ ذمہ داری میری ہے، میری ذمہ داری ہے۔ ہر مسلمان یہ انگلی اپنی طرف کر کے یہ کہے کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں نے دوسرے کی غیبت نہیں کرنی، میری ذمہ داری ہے کہ میں نے دوسرے کی تحقیر اور تذلیل نہیں کرنی، میری ذمہ داری ہے کہ میں نے دوسرے کے عیب کے اوپر پردہ ڈالنا ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں نے دوسرے کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، میری ذمہ داری ہے میں نے دوسرے کو دھوکہ نہیں دینا ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں نے دوسرے کی خیر خواہی کرنی ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں نے دوسرے کی بھلائی کو سوچنا ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں دوسرے کی خیر کو سوچوں، دوسرے کی کامیابی کو سوچوں، دوسرے کی دنیا اور آخرت کی نجات کو سوچوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ یہ ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہوگا نہیں، دنیا کے اندر اختلاف چلتا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی کہ آپس کا اختلاف نہ ہو، اختلاف باقی رہنا ہے اور اختلاف نے چلتے رہنا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی خبر بھی یہی ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے جہاں یہ کہا جاتا ہے اختلاف نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے نہیں کرنا، میں نے اس راستے پر نہیں چلنا، یہ گند میں نے نہیں کھانا، میں نے امت کے توڑنے کا وبال اپنے گلے میں نہیں ڈالنا، اور اس کے لیے سب سے زیادہ اپنی زبان کو سنبھالنا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وفخذیہ اضمن لہ بالجنہ، جو آدمی میرے لیے ضمانت دے، اپنی زبان کو شرمگاہ کو بچا کر رکھے گا، میں اللہ کا نبی ضمانت دیتا ہوں کہ اس کو جنت دلواؤں گا۔ اللہ کے نبی اس کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، رسول پاک علیہ السلام اپنے خچر پر سوار ہوتے تو یہ لگام پکڑ کر ساتھ چلا کرتے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ چلتے چلتے راستے میں نے پوچھا من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نجات حاصل کرنا چاہوں تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانک، زبان کی طرف اشارہ کر کے اس کو قابو میں رکھنا۔ بہت مختصر، بہت آسان، زبان کو قابو میں رکھنا۔ یہ زبان ہی ہے جس سے غیبت ہوتی ہے، یہ زبان ہی ہے جس سے دوسرے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یہ زبان ہی ہے جس سے آپس میں لڑائیاں پیدا کی جاتی ہیں، یہ زبان ہی ہے جس کی وجہ سے خاندان الگ ہوتے ہیں، میاں بیویوں میں طلاقیں ہوتی ہیں، باپ اور بیٹے میں لڑائیاں ہوتی ہیں، بھائی بھائی سے دور ہوتا ہے، یہ زبان ہی ہے۔ فرمایا املک علیک لسانک، اگر نجات چاہتے ہو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ حضرت سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اخوف ما تخاف علیہ، میری زندگی آپ کے سامنے ہے، میرے بارے میں آپ کو سب سے زیادہ ڈر کس بات کا ہے کہ میں کون سا گناہ میں ایسے کر سکتا ہوں، میرے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں، میرے بارے میں سب سے زیادہ ڈر آپ کو کس بات کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک پکڑ کر کہا کہ اس چیز کا، یہ چیز ایسی ہے کہ بعض دفعہ آدمی عبادت کرتے ہوئے بھی جہنم میں چلا جاتا ہے، تسبیحیں پڑھتے ہوئے بھی جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ایک کلمہ زبان سے نکال دیتا ہے، ما یعلم مبلغہا، اس کو نہیں پتا کہ اس کا کیا فرق پڑنا ہے، بظاہر مذاق کے طور پر، خوش دلی کے طور پر، ایسے ہی ایک بات بکواس کے طور پر اس نے کہہ دی، ما یعلم مبلغہا، وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے۔
اللہ رب العزت اس ایک کلمے کی وجہ سے، چونکہ وہ کلمہ نقصان دہ اتنا ہوتا ہے، اس ایک کلمے کی وجہ سے لکھ دیتے ہیں کہ اس بندے سے میں ناراض ہوں اور میری ناراضگی الی یوم یلقاہ، قیامت کے دن تک کے لیے ہے، اب میں راضی نہیں ہونے کا، ایسی ناراضگی جس کے بعد رضا نہیں ہے، اللہ لکھ دیتے ہیں۔ ایسے ہی فرمایا کہ ایک آدمی ایک کلمہ کہہ دیتا ہے، ما یعلم مبلغہا، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلنا ہے، لیکن وہ بات بہت اچھی ہوتی ہے، وہ ایک کلمہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے خاندان مل جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ایک آدمی بے دینی چھوڑ دیتا ہے، اس ایک کلمے کی وجہ سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ سے صلح کر لیتا ہے، بیٹا اور باپ کی آپس میں لڑائی ختم ہو جاتی ہے، خاندان آپس میں مل جاتے ہیں۔ ما یعلم مبلغہا، کہنے والے نے ایک کلمہ کہہ دیا، اس کو نہیں پتا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلنا ہے، اللہ اتنے راضی ہوتے ہیں، اتنے راضی ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں کہ لکھ دیتے ہیں کہ میں اس سے راضی ہو گیا الی یوم یلقاہ، اور ایسا راضی ہو گیا کہ اب میں اس سے ناراض نہیں ہوں گا، جب تک راضی رہوں گا جب تک یہ میرے پاس نہیں آ جاتا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک کے اندر خاص طور سے اس بات کا ہم نے اہتمام کرنا ہے کہ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ بنے، ہمارا معاشرہ خیر خواہی والا معاشرہ بنے، ہمارا معاشرہ ستاری والا معاشرہ بنے، ہمارا معاشرہ دوسروں کی بھلائی والا معاشرہ بنے۔ یہ جو بہت عرصے سے ہم نے صرف اپنا پیٹ، اپنی ضرورت سامنے رکھ کر ایک نہج پر زندگی گزارنی شروع کی ہے، اس کو چھوڑ کر ہم نے رسول پاک علیہ السلام کی یہ پاکیزہ اور یہ برکت والی اور یہ بہت زیادہ عزت والی زندگی کہ ایک آدمی جیتا ہے دوسروں کے لیے، ایک آدمی رات کو تکلیف برداشت کرتا ہے دوسروں کے لیے، اس کے آنسو بہتے ہیں دوسروں کے لیے، اس کو وہ خدا کے سامنے لمبا سجدہ کرتا ہے تو دوسروں کے لیے، اس کی خیر خواہی دوسروں کے لیے، یہ جو ایک خیر خواہی کا نظام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ہم سب نے کوشش کرنا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اس طریقہ زندگی کو اختیار کریں اور اس طرف اپنے آپ کو لے کر چلنا شروع کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ لیلۃ القدر کل انشاءاللہ 21ویں رات ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں طاق راتوں کے اندر خاص طور سے عبادت کا اہتمام کریں۔ ہم لوگ چونکہ بڑے کمزور اور سست قسم کے لوگ ہیں، بعض دفعہ ساری راتیں جاگنا مشکل ہوتا ہے، تو کم سے کم درجے کے اندر یہ طاق راتیں 21، 23، 25، 27، 29، ان میں تھوڑی سی، آج کل تو رات ویسے بھی بہت چھوٹی سی ہے، تھوڑا سا اگر ہم اہتمام کر لیں اور تھوڑی سی کوشش کر لیں، ان راتوں کے اندر اللہ کا کلام تھوڑا سا پڑھ لیا جائے اور تھوڑی سے نوافل پڑھ لیے جائیں، صلاۃ التوبہ پڑھ لی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے یہ مانگ لیا جائے کہ اے اللہ تو ہمیں رسول پاک علیہ السلام والی زندگی نصیب فرما دے، اے اللہ تو نے اپنے فضل سے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہم مستحق نہیں تھے، ہم نے نہیں مانگا آپ نے دے دیا، ہم اہل نہیں تھے آپ نے ہمیں دے دیا، اے اللہ آپ کا فضل ہے، اے اللہ ایسے ہی فضل فرماتے ہوئے ہمیں رسول پاک علیہ السلام کی ایک ایک سنت اور آپ کی مبارک ایک ایک زندگی کا حصہ ہمیں نصیب فرما۔ ان راتوں کے اندر عبادات کے اندر خاص طور سے ان چیزوں کا اہتمام کریں، اور رمضان المبارک کی عبادات میں خاص طور سے ایک عبادت ہے جس کا نام ہے اعتکاف۔ اعتکاف اللہ کے دروازے پر آ کر پڑ جانا، من دقا بابا کریم فتح، جو آدمی کسی سخی کے دروازے کو کھٹکھٹانا شروع کرے، وہ سخی اس کی سخاوت سے بعید ہے کہ دروازہ نہ کھولے۔ ایک آدمی، شریف آدمی، کوئی بھی اس کے دروازے پر آ جائے، وہ کہا کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میری تیرے ساتھ لڑائی ضرور تھی، اب تم چل کر آگے ہو، اب میرا تمہارے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ اللہ کریموں کے پیدا کرنے والے ہیں، اللہ نے سخاوت کو پیدا کیا ہے۔ جو آدمی اللہ کے دروازے پر آ کر پڑ جائے کہ اے اللہ میں مجرم تھا تیرے دروازے پر آ گیا، میں سائل ہوں تیرے دروازے پر آ گیا، میں محتاج ہوں اپنی ضرورت لے کر تیرے دروازے پر آ گیا، اللہ پاک اپنے دروازے کو ضرور کھولتے ہیں۔ بلکہ ان راتوں کے اندر تو خاص طور سے اعلان ہوتا ہے،
اعتکاف کا اہتمام کریں۔ کل انشاءاللہ مغرب کی نماز سے اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ جو حضرات اعتکاف کا ارادہ کریں ان کے لیے ضروری ہے کہ مغرب کی نماز مسجد کے اندر ہونی چاہیے۔ اعتکاف فرض کفایہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ہمیشہ اعتکاف کرنے کی تھی۔ ازواج مطہرات بھی رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ اپنے اپنے حجروں میں اعتکاف فرمایا کرتی تھیں۔ پتہ نہیں دوبارہ رمضان المبارک نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، دوبارہ زندگی میں ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ اگر آسانی سے کوشش کر کے ہم یہ چیز کر سکتے ہوں تو ضرور کریں کہ اپنے آپ کو اعتکاف کے لیے فارغ کریں۔ 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے بندہ 10 دن نہیں بھی کر سکتا تو اس کے لیے اس کی بھی گنجائش موجود ہے کہ نفلی طور پر جو اعتکاف کیا جاتا ہے 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 2 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 3 دن کا بھی ہو سکتا ہے، اس کا اہتمام کریں۔ اور کم سے کم درجے کے اندر یہ کہ ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ وقت اپنا مسجدوں کے اندر گزاریں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھیں، تلاوت کے اندر مشغول رکھیں، دعاؤں کے اندر مشغول رکھیں۔ اور رسول پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ میں جو چیز بہت نمایاں ملتی ہے کہ امت کے لیے دعا فرمانا، امت کے لیے آنسو بہانا، امت کے لیے مانگنا، امت کی خیر خواہی کو سامنے رکھنا۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، آپ کی اتباع کے اندر چلو زیادہ نہ صحیح تو تھوڑا سا ضرور اس کا اہتمام کیا جائے کہ ہم بھی اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، شہر والوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے، قبیلے والوں کے لیے، اور آج امت مسلمہ جن مصیبتوں سے دوچار ہے ہم سب اس کو جانتے ہیں، کیسے کیسے آفات اور فتنے اور کیسی کیسی مصیبتیں منہ کھول کر اس امت کو ختم کرنے کے پیچھے ہیں۔ اللہ پاک ایک ایک فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ پاک اس امت کی عزت کا اور غلبے کا فیصلہ فرمائے، اور اللہ پاک اس امت کو دین پر مجتمع فرمائے۔ اجتماعی طور پر ہم سب کے سب ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔